غلیظ اور گندی زبان استعمال کی، اور اس میں جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ہمارے لائرز نے بسا اوقات جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو روک. وہ 10 منٹ جو اس نے مانگے تھے وہ 10 منٹ گزرتے گزرتے 30 سے 40 منٹ ہو گئے، اور اس کے بعد ایک نئے سرے سے انہوں نے جج صاحب میں اپنی لیک آف کانفیڈنس کا اظہار کیا، اور جج صاحب نے فوری طور کے اوپر کہا تھا جی کہ ہمیں آپ میں فیتھ نہیں ہے اور آپ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیے. تو آج میرا خیال ہے کہ اندر خانے بہت پریشر ان کے اوپر ڈال دیا گیا تھا. سو ججمنٹ آج سنانے کی بجائے انہوں نے جو دوسری پارٹی تھی ان کے پہلے وکیل کو کہا کہ آپ اپنا کیس دوبارہ بیان کریں، اور پھر مانیکا صاحب کو کہا جی کہ انہوں نے انٹرونشن مانگی تو ان کو فوری طور کے اوپر گرانٹ کی گئی. اور اس کے بعد جب غلیظ گفتگو کے بعد جب ایک نئے سرے سے جج صاحب میں لیک آف کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے فوری طور کے اوپر ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس بھجوایا جائے. میرا خیال ہے کہ ہر ایک بندہ جس کے پاس شاید آنکھیں نہیں بھی ہیں اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کے اوپر کس قسم کا پریشر ڈالا گیا ہوگا، کس قسم کی ان کو دھمکیاں دی گئی ہوں گی، کس طریقے سے ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہوگا کہ انہوں نے سزا نہیں دینی، آج کیس کا فیصلہ نہیں سنانا. اور اسی لیے ہی آج یہ کیس جو ہے ایک اور جج کے پاس چلا گیا ہے. وہ اب میرا خیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کہیں کیس لگوائیں گے. سو ایک طرف تو یہ انتہائی بھونڈے مقدمات خان صاحب کے اوپر بنائے گئے تھے، اور جب وہ ایک ایک کر کے کریش ہوتے گئے تو اب یہ جو اسٹریٹجی ہے پاور ویلڈرز کی، صاحب اقتدار لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچولی اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے اور وہ ججمنٹس نہ آئیں، تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں کہ سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے اور ہم اس کی کواشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں. توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ آئی تھنک چوتھا مقدمہ ہوگا، کتنا چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں. اور ایک لا ہے جس کے تحت کہ ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی گروس قسم کی ایبریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرم کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. سو آبجیکٹو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے، اور اس کے بعد پھر اگر یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں، پھر ان کو ٹھیک ہے جی کریش ہونے دیا جائے. لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر جب کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی بھی سائفر کے کیس میں رہائی ہو جائے گی تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی 8-9 مقدمے ایک ہی گو میں 8-9 مقدمے جو ہے نا، اور مئی 9 کی جو ڈسٹربنسز تھی اس کے کانٹیکس میں ان کو لگا دیا. سو اگر سائفر کے کیس میں وہ آزاد ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ جیل میں رہیں گے اور باقی کیسز جو ہے نا ان کو فائٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہے میں نے چھوٹی سی ذرا تفصیل آپ سے بیان کی ہے، یہ مطلب اس میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا، اس میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے کہ انسان کا کانفیڈنس ریاست کے سٹرکچر میں بنے کہ ریاست جو ہے چلیں اب تھوڑی سی امپروو کر رہی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے اس کو کوئی مل رہا ہے. جو دن گزرتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ریاست اور ریگریس کر رہی ہے. ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشر ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. اور آج کا کیس ایک ٹپیکل اگزامپل ہے اس چیز کی کہ جو ریاست ہے اور ریاست کے کرندے اور جو جن کے پاس طاقت ہے، جو پاور ویلڈرز ہیں، ان کی حد الوسع کوشش یہ ہے اور یہ اس کو ڈیفینیٹلی انشور کریں گے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ ان کے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہونے دیں. سو آج کا جو سین ہے وہ اس حالت میں بھی اپنے گروسم اور سکننگ قسم کے کنٹرولز کے ساتھ پھر انیکٹ ہوگا، شاید کتنی دفعہ انیکٹ کرنا پڑے. تو آج ہم لوگ انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ ریاست کو کمزور ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم
یہ تمام تماشا پچھلے 2 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی 76 سال کے عرصے میں جو اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہوا ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈائریکٹ انٹرونشن ہے یا انڈائریکٹ انٹرونشن ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے تھرو، ککنگ دا پرائم منسٹر آؤٹ اینڈ دین ککنگ دم بیک انٹو پاور. یہ ختم، اس کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گی. اور آج بھی ہم نے اسی اسٹیبلشمنٹ کا ایک انتہائی گھنونا رخ جو ہے وہ عدت کیس کے کانٹیکسٹ میں کمرہ عدالت میں دیکھا ہے. جب تک یہ ہوتا رہے گا نہ انصاف ملے گا، نہ آزادی ملے گی، نہ آئین بحال ہوگا، نہ قانون بحال ہوگا، اور نہ ہی جمہوریت بحال ہوگی. ہماری جدوجہد جو ہے وہ اس کے خلاف ہے اور یہ ہم جاری رکھیں گے. احمد فرحاد کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے. اتنے سارے دن اس کو حبس بیجا میں رکھ کر، پہلے اس کو میرا خیال ہے باغ، آزاد کشمیر باغ میں کہیں اس کی اپیرنس کروائی گئی کسی پولیس اسٹیشن کے اوپر، اور وہاں سے کہا گیا کہ مظفر آباد میں اس کے خلاف ایک کیس اور درج ہے، وہاں بھیجا گیا. تو وہاں سے وہ کیس کے سلسلے میں مجھے آخری اطلاعات ملی تھی کہ اس کو وہاں سے چھوڑ دیا گیا ہے. تو ایک نظم حقائق پر مبنی ایک نظم لکھنے کی پاداش میں ایک انسان کے ساتھ پچھلے 1 مہینے میں، سوا مہینے میں کیا ہوا. ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں سے ہم اٹھ کے گھر بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. یہ میرے چہرے کے اوپر ایک داغ جو ہے وہ تو موجود ہے، شاید ساری زندگی جو ہے وہ میرے ساتھ رہے، لیکن جو ریاست کے اوپر گھنونے دھبے جو لگائے جا رہے ہیں ایوری ڈے، ہر دن کے ساتھ، وہ کبھی نہیں دھلیں گے. اور یہی لوگ جو کہ آج ظلم و بربریت کا جنہوں نے بازار گرم کیا گیا ہے، کل ریاست اسی کے شکنجائی کے بغیر ریاست آگے نہیں بڑھ سکتی ہے. جو لوگ رسپانسبل ہیں ان کو اکاؤنٹیبل بھی ہونا پڑے گا. جھوٹی کہانیوں کے اوپر مقدمے بنائے جاتے ہیں اور پھر ریاست کی تمام تر جبر اور فسطائیت کو بروئے کار لا کر ان مقدمات کو طوالت بخشی جاتی ہے تاکہ جو مجرمین ہیں، جو ان کے حساب سے مجرمین ہیں لیکن ایکچولی وہ مجرمین نہیں ہیں، وہ آزاد نہ ہو سکے. اس وقت خان صاحب کے خلاف جو عدت اور سائفر کے مقدمے ہیں وہ بالکل ورچولی ختم ہو چکے ہوئے ہیں، وہ کریش کر چکے ہوئے ہیں، اور ان میں سے آج ایک کا ججمنٹ آنی تھی وہ نہیں ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کب آتا ہے. اسی طرح سے سائفر کا جو مقدمہ ہے وہ بھی کریش کر چکا ہوا ہے. توشہ خانہ میں خان صاحب کی سزا سسپینڈ ہو چکی ہوئی ہے اور القادر کے اوپر بیل کی ہے. یہ مطلب ایکچولی تو یہ تمام مقدمات آلریڈی ہو جانے چاہیے تھے اور خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک وہ موجود ہیں. اور ہمیں خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اور مقدمات بھی عنقریب جو ہے وہ ان کے خلاف رجسٹر کیے جائیں گے. یہ تو آج کا جو ہوا ہے گنتھ، اس کی کچھ کہانی ہے. باقی کچھ ہمارے پی ٹی آئی کے نیریٹو کے بارے میں کچھ مسگیونگس کریٹ کی جا رہی ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کون سی طاقتیں کار فرما ہیں. ایک تو 1971 کا جو ڈیبیکل تھا اس کے بارے میں بہت سی مسگیونگس کریٹ کی جا رہی ہیں. آپ دوستوں میں سے جنہوں نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے، اور میں نے آئی ایم ون آف دوز فارچونیٹ پیپل ہو گاٹ اے کاپی ویری ارلی، اور میں نے وہ پڑھی ہے، اس میں کہیں بھی فوج کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی گئی، بلکہ کئی جگہوں کے اوپر کہا گیا ہے کہ فوج بہت بہادری سے لڑی. اٹ واز اے فیلئر آف دا لیڈرشپ. اور اس میں ایک شخص کی بات بار بار کی گئی ہے جس کا نام تھا جنرل یحییٰ خان، آغا محمد یحییٰ خان، کہ اس نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور ریاست کے 2 ٹکڑے ہوئے. یہ اس وقت کی کہانی ہے 1971 کی، جب ایک شخص، ایک مطلق العنان حکمران نے اپنے اقتدار کو مزید طوالت دینے کے لیے ریاست کو داؤ پر لگایا اور 54% آف دا ریاست جو تھی وہ سیٹ کر گئی، وہ انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا، وچ از کالڈ بنگلہ دیش ناؤ. پیرلل جو ہم ڈرا کر رہے ہیں وہ اس وقت میں اور آج کے وقت میں کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک شخص واحد اپنی ڈکٹیٹرشپ کو، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے پچھلے 2 سال سے اس نے بھی ریاست کو داؤ پر لگایا ہوا ہے. ہم اس زوم میں ہیں کہ مشرقی پاکستان 1000 میل دور تھا اور شاید وہاں لڑنا ہمارے لیے اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ یہاں ہوگا. ہم اس زوم میں ہیں کہ ہم یہاں ملک کا کوئی حصہ جو ہے وہ سیسیڈ نہیں کرنے دیں گے یا وہ الگ نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر آپ صرف ایک دائرانہ نظر ڈالیں تو اس وقت پاکستان کی 6 اکائیاں ہیں. 4 آپ کے پروونسز ہیں، گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے. ان میں سے آزاد کشمیر ریسٹو ہے، گلگت بلتستان ریسٹو ہے، بلوچستان عرصہ دراز سے ریسٹو ہے، کے پی جو ہے وہ لٹرلی ایج کے اوپر ہے.
تو کیا الٹیمیٹلی ہم نے پاکستان کی شکل پنجاب اور سندھ کی شکل میں دیکھنی ہے؟ اور جو شخص اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے اور اپنی ڈکٹیٹرشپ کو فردر پرپیچویٹ کرنے کے لیے جس نے ریاست کا فیوچر اس کے اوپر لگایا ہوا ہے، کیا ہم اس کو وہ یہ کام کرنے دیں گے جو وہ کام کر رہا ہے اس وقت؟ کیا ہماری عدالتیں اور باقی جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنا رول نہیں پلے کریں گے کہ ملک کے اوپر جو سٹینگل ہولڈ ہے ڈکٹیٹرشپ کا اس کو ختم کیا جائے اور آئین اور قانون اور جمہوریت کو بحال کیا جائے اس ملک میں؟ اس ملک کا فیوچر کیا ڈکٹیٹرشپ سے لنکڈ ہے یا آئین اور قانون کے ساتھ لنکڈ ہے؟ کوئی بھی ریاست دنیا میں آج کل کے زمانے میں ایسی نہیں ہے جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے بلبوتے کے اوپر آگے چل سکتی ہے. کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی شکل میں وہاں آئین اور قانون کی حکومت ہوتی ہے. یہ پاکستان وہ واحد ریاست ہے اس وقت جس نے کم از کم پچھلے 2 سال میں نہ صرف کہ آئین اور قانون کا ٹوٹل فقدان نظر آیا ہے بلکہ بریزن جسے کہتے ہیں بریزن طریقے سے اس کو وینڈلائز کیا گیا ہے. پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس میں 1947 کے بعد سے جو 4 ڈکٹیٹرشپ آئی ہیں اس میں ایک چیز بڑی کامن تھی، وہ یہ تھی کہ جب وہ ٹیک اوور کرتے تھے تو آئین کو یا تو ایبروگیٹ کر دیتے تھے یا سسپینڈ کر دیتے تھے. موسٹلی ایبروگیٹ کر دیتے تھے. جتنے بھی ڈکٹیٹرز آئے ہیں انہوں نے آئین کو ایبروگیٹ کیا اور پھر عدلیہ کے ذریعے وہ ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت اس کو لیجیٹیمائز کر لیتے تھے، اپنا اقتدار جو ہے وہ لیجیٹیمائز کر لیتے تھے. اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے پھر اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرانے کے لیے پاکستان کو آگ میں جھونکا جاتا تھا. وہ سوویت یونین کے خلاف لڑائی ہو انڈر ضیاء الحق یا وہ مشرف کے دور میں امریکہ کی وار، اس کا حصہ دار، اس میں صرف اور صرف پاکستان اور پاکستان کے عوام نے سفر کیا. آج پاکستان جو اکنامکلی کیپٹو ہویا ہوا ہے، لٹرلی پینیز کے لیے وہ اب اپنا کشکول لے کے ساری دنیا میں پھر رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان کی ڈکٹیٹرشپس ہیں. اور یہ 2 لڑائیاں ہیں ادر دین دو اسمال وارز، لیسر امپورٹنٹ وارز جو کہ پاکستان نے لڑی. آج اس خطے کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو جو امریکہ ایک اور لڑائی یہاں لڑنے کی تیاری کر رہا ہے اور وہ لڑائی ہے کنٹین چائنا کی لڑائی. اور پاکستان انڈائریکٹلی اس کا بھی حصہ اس میں بھی اپنا حصہ ڈالنے کی تیاری کر رہا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو پاکستان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا. وہ آلریڈی کوئی زیادہ سیف نہیں ہے، لیکن اگر اس قسم کی لڑائی میں اگر پاکستان حصے دار بنتا ہے تو وہ پاکستان کا جو سروائیول ہے وہ خطرے میں پڑے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بیسیکلی جو ہماری لڑائی فوج کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی شخص واحد کی آبجیکٹیوز کے ساتھ ہے. اپنے اقتدار کو طوالت دینے کا جو ان کا ایک انفیچویشن ہے ان کا، اس کے ساتھ ہے. اس سے ملک نے سفر کیا ہے، اس سے ملک ابھی بھی سفر کر رہا ہے اور سفر کرتا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ انفیچویشن ود ڈکٹیٹرشپ ختم نہیں ہوتی اور آئین اور قانون کو بحال نہیں کیا جاتا. سو یہ لڑائی ہم نے لڑی ہے، یہ لڑائی ہم لڑ رہے ہیں اور یہ لڑائی ہم لڑتے رہیں گے اس وقت تک جب تک کہ ملک میں آئین اور قانون بحال نہیں ہوتا. ابھی کوئی 203 مقدمات ہیں خان صاحب کی ذات کے اوپر، اور وہ مقدمات جو ہیں وہ اپنی سٹیجز، مختلف سٹیجز جو ہیں اس کے اس سے گزر رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ جی آئی نو میں ہاں ایک سیکنڈ اور جو میں بھول گیا تھا اس میں. انہی مقدمات میں چونکہ ان کو کوئی پروف نہیں مل رہا تو انہوں نے ملک ریاض کو جو بحریہ ٹاؤن کے آرکیٹیکٹ ہیں ان کو اوپر پچھلے سوا سال سے بہت پریشر ڈلا ہوا تھا. مجھے ذاتی طور کے اوپر بھی علم تھا کہ کس طریقے سے اس کو پریشرائز کر رہے ہیں. اس کو ملک چھوڑنا پڑا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت خدا اپنا خوف ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. شاید اس کے دل میں بھی خوف ڈلا اور اس نے کہا کہ میں اس کا ایک پولیٹیکل جو ایک یہاں لڑائی ہو رہی ہے اس کا حصہ نہیں بنوں گا. اس کی آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں اس کے بارے میں بہت سے ایکشن لیے گئے ہیں. کل رات کو بحریہ ٹاؤن راولپنڈی میں ایک اسالٹ بھی کیا گیا، ایمبوش کیا گیا اور وہاں سیل کر دیا گیا اس گھر کو، اور ریکارڈ جو تھا وہاں کا سارا وہ قبضے میں لے لیا گیا. لیکن اس کے بعد پھر ایک ملک ریاض کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ میں کسی صورت میں اس لڑائی کا حصہ نہیں بنوں گا، میں اپنا بزنس جو ہے وہ جاری رکھوں گا. اور میری اطلاع کے مطابق 3 دن پہلے میرا خیال آج بھی وہ دبئی میں ہی ہیں، جناب صدر پاکستان بھی گئے ہیں وہاں، اور سنا ہے کہ ذاتی طور کے اوپر بھی انہوں نے
اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ شاید اس کو اب بھی پریشرائز کرنے میں کامیاب نہ ہوں. تو یہ وہ محرکات ہیں دوستو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ فالس, فریولس اینڈ فراڈولنٹ کیسز رجسٹر کیے خان صاحب کے خلاف. وہ چھوٹی عدالتوں سے بزور شمشیر انہوں نے فیصلے لے لیے, لیکن جب بڑی عدالتوں میں پہنچے تو وہ سسٹین نہیں کر سکے, سب ایک ایک کر کے کریش کر رہے ہیں. اور اب یہ اور فیک قسم کی شہادتیں ملک ریاض کی ہوں یا کچھ اور لوگوں کی ہو, اور جیسے یہ خاور مانیکا جیسے گرے ہوئے گھٹیا لوگ جو ہیں ان کی شہادت ہو, اس کو 4-3 مہینے انہوں نے پکڑ کے رکھا ہے. آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ ان 3 مہینوں میں اس کے ساتھ کیا سلوک رکھا گیا ہوگا. اور آج وہ کینری کی طرح وہاں باہر نکلا ہوا, وہ ایک ایک singing a song on a tune that is provided by the power wielders. تو یہ مقدمے تو سسٹین نہیں کر سکتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے, جو سوال ہے سب سے بڑا کہ جی اگر انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بڑی عدالتوں میں کچھ تازہ ہوائیں چلی تو ہیں, لیکن جو دوسری طرف جو قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ معاملات بالکل ٹھیک لگ نہیں رہے. اور کل آپ نے پرائم منسٹر پاکستان کے پرائم منسٹر, سو کالڈ پرائم منسٹر, فراڈولنٹ پرائم منسٹر کی آپ نے تقریر سنی ہوگی جو انہوں نے جوڈیشری کے خلاف کی ہے, جس میں انہوں نے انتہائی غلط زبان استعمال کی ہے ان ججز کے بارے میں جو کہ آزادانہ فیصلے کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. آپ کو یاد ہوگا جسٹس قیوم کے ساتھ اسپیچ, یا پھر وہ جو رفیق تارڑ صاحب کو جو بریف کیس دے کے بھیجا گیا تھا بلوچستان کی ہائی کورٹ خریدنے کے لیے, انہوں نے خرید دی. پھر اس کے بعد جو ان کا خاصا رہا ہے, اور آج بھی یہ جسٹس کو خریدنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں یہ لوگ ججز خریدتے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک اچھا عمل جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ جی کچھ جج صاحبان جنہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے, اور جو ہو رہا تھا ان کے ساتھ وہ انہوں نے پبلک ڈومین میں بیان کیا ہے. ان کو دیکھتے ہوئے کچھ اور جج صاحبان جو ہیں ان میں بھی ہمت آئی ہے, اور وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرائب ہے یہ اس کا سائز بڑھے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. اور یہی چیز ہے جو کہ صاحب اقتدار لوگوں کو, ڈکٹیٹرز کو پریشان کر رہی ہے کہ اگر انصاف ملنا شروع ہو جاتا ہے تو خان صاحب تو باہر آ جائیں گے, اور خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کے جو اقتدار کے اوپر ان کا سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے گا فوری. اس شخص کی ایک انگلی کی صرف وہ آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ایکسرسائز کر رہا ہے ریسٹرینٹ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں جیل سے پبلک پروٹیسٹ کی کال دوں, کیونکہ پبلک پروٹیسٹ اگر ہوگا تو اس میں اسٹریک آف وائلنس بھی آ سکتی ہے, اور وہ نہیں چاہتا کہ وائلنس ہو اس ملک میں, بیکاز ملک بہت کمزور ہے, سسٹین نہیں کر سکتا. اس لیے وہ اپنی جان کے اوپر, اپنی ذات کے اوپر ان کا ظلم برداشت کر رہا ہے, لیکن اس ملک کی ابھی بھی اس کو پرواہ ہے. جب بھی میں جاتا ہوں ملنے تو وہی بات کرتے ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کب تک برداشت کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم بھی بالکل نہج کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. ہماری جو سپورٹ بیس ہے وہ ہمارے اوپر پریشرائز کر رہی ہے, ہمیں پریشرائز کر رہی ہے, اور ہمیں گالیاں دے رہی ہے کہ جی آپ کیوں نہیں پروٹیسٹ کال کنوین کرتے. اگر آپ لوگ, آئی ایم شیور آپ سوشل میڈیا کے اوپر جا کے دیکھتے ہوں گے, آپ خود ان کی زبان دیکھ سکتے ہیں کس قسم کا پریشر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. سو میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر تک ہم لاسٹ کر سکیں گے وداؤٹ گیونگ آؤٹ اے کال فار پبلک پروٹیسٹ. اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا, well it's very difficult to sort of make a projection about it. So I hope کہ اس سے پہلے صاحب اقتدار لوگوں کو عقل آ جاتی ہے, ان کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے, اور وہ ملک میں آئین اور قانون کو آنے دیں. جو بھی اس کا راستہ ہے اس کو وہ اس کے راستے وہ آئین اور قانون ایکسرسائز ہونے دیں, تاکہ ملک میں انصاف ہو, اور وہ تمام لوگ جو کہ غیر منصفانہ, غیر آئینی اور بھونڈے قسم کے مقدمات میں انہوں نے زبردستی جیلوں میں رکھا ہوا ہے, وہ آزاد ہو سکیں, اور ملک کا جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. میں صرف نعیم سے یہ کہوں گا کہ اگر 2-3 منٹ میں آج کی جو کہانی ہے جیل کی اگر وہ بیان کر دیں کہ کیا ہوا, تو وہ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا. جیل کی نہیں, جیل کے انتظار, جیل نہیں, جو عدالت میں ہوئی ہے. سوری جی, آپ بات کریں. ٹھیک ہے بات ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتظار کے آپ تمام دوستوں کا, جتنے میڈیا کے پرسنز آئے ہوئے ہیں, سب کا بہت شکریہ. دیکھیں, اس وقت میں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے بات کروں گا.
اور رؤوف صاحب انتظار صاحب بھی آ گئے ہیں اور بتائیں گے آج کے حوالے سے خان صاحب کی مزید جو اپڈیٹس ہیں اور پیغام بتائیں گے. دیکھیں اس وقت خان صاحب 2 کیسز کے اندر پابند سلاسل ہیں. نمبر 1 سائفر کیس اور نمبر 2 عدت کیس. سائفر کیس کی سماعت کل تھی. اس سماعت کو اس وجہ سے ملتوی ہونا پڑا کہ پورے پاکستان